بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین وهو المولا ونعم المعین۔ گرامی قدر حضرات گرامی، غسل کے فرائض آپ نے اس سے قبل سماعت فرمائے تھے، اور اب غسل کی جو سنتیں ہیں کہ غسل جو ہے وہ کس مقام پر کرنا سنت ہے۔ پہلے تو غسل کے فرائض تھے، اب یہ کہ غسل کن کن موقعوں پر کرنا سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے کہ غسل کر کے نماز ادا کی جائے، تو یہ ایک سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے دونوں عیدیں جو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید کی نماز کے لیے غسل کر کے آنا اور نماز ادا کرنا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ احرام کی چادریں پہننے کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے کہ پہلے غسل کر لیں اور پھر بعد میں احرام کی چادریں پہن لیں۔ اور اسی طریقے سے وقوف عرفات کرنے کے لیے کہ نامی ذو الحج کو میدان عرفات میں وقوف کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے غسل کر کے جانا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ کئی مواقع ایسے ہیں کہ غسل ان کے لیے نہ تو فرض ہے اور نہ ہی سنت ہے، لیکن مستحب ہے اور مندوب ہے کہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر نہیں بھی کر پایا تو کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب عمل ہے، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ پہلے غسل کر لے اور پھر مسلمان ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بدن ناپاک ہو، تو پہلے غسل کرے گا تو اس کا بدن پاک ہو جائے گا، اور پھر پاک حالت کے اندر کلمہ پڑھے اور اسلام قبول کرے تو یہ مستحب عمل ہے۔ ویسے اگر غسل نہیں بھی کرے گا، کلمہ پڑھے گا، تو وہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے درست ہے، جائز ہے، اور مسلمان ہو جائے گا اور اس کے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن ایک مستحب عمل ہے کہ غسل کر کے اسلام کے اس کے لیے ادب کے لیے، تعظیم کے لیے، احترام کے لیے پہلے غسل کر لے اور پھر کلمہ پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے میت کو غسل دیا ہے تو میت کو غسل دینے والا شخص جو ہے وہ بعد میں غسل کر لے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بعض علاقوں کے اندر اس کو لازمی سمجھتے ہیں۔ جنازہ اٹھ جاتا ہے، وہ تدفین کے لیے لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو غسل دینے والے لوگ ہیں یہ گھروں میں جا رہے ہیں، جا کے غسل کرتے ہیں اور اس کو لازمی سمجھتے ہیں۔ تو ایسی بھی کوئی بات نہیں، میت کو غسل دینے والا شخص جو ہے اس پر غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ کر لے، موقع ملے تو مستحب ہے، بہتر ضرور ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی بندے پر جنون طاری تھا، وہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اور یا اس طریقے سے بے ہوش ہو گیا تھا، یا نشے کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی اور کئی گھنٹے وہ مدہوش رہا، اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، کیا بولا ہے، کیا بکا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ ہوش میں آئے یا اس بندے کا جنون ختم ہو، تو ایسی صورت میں ہوش میں آنے کے بعد اور جنون ختم ہو جانے کے بعد غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ بھی ایک مندوب اور مستحب عمل ہے۔ وقوف مزدلفہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے کہ مزدلفہ کے میدان کے اندر رات کو قیام کرنے کے لیے غسل کرنا بھی مستحب عمل ہے۔ اور اس طریقے سے جو عبادت کی راتیں ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، تو ان مواقع پر بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے اگر جاتا ہے، یا شہر مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، یا مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے غسل کرے تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور یہی ادب حرم مکہ کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف میں جانا چاہتا ہے یا مسجد حرام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے غسل کر لے اور بعد میں مسجد حرام میں داخل ہو اس کے احترام کے لیے، تو یہ غسل کرنا بھی مستحب ہے اور مندوب ہے۔ تو کئی مواقع پر غسل کرنا انسان کے لیے سنت ہوتا ہے، اور کئی مواقع ایسے ہیں کہ وہ سنت تو نہیں ہے مگر مندوب اور مستحب ضرور ہے، کہ پھر بھی انسان کو ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔